المجيد في مقام آخر. بسم الله الرحمن الرحيم. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب العليم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آمنت بالله صدق الله يا أرحم الراحمين وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. وما أرسلناك إلا كافة للناس. اے ہمارے محبوب پیغمبر سید کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کو تمام انسانوں کے لیے بھیجا بشیرا و نذیرا، خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا. وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، اور لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. تمام قسم کی حمد و ثنا اور تعریفات اللہ وحدہ لا شریک ارحم الراحمین کی ذات کے لیے، جو اکیلا اور تنہا ساری کائنات کو پیدا کرنے والا اور اس کائنات کے نظام کو چلانے والا ہے. ہماری جانب سے بے شمار لا تعداد بے حد و حساب رحمتیں، برکتیں، درود اور سلام امام الانبیاء سید الرسل امام کائنات ہادی کائنات رحمت کائنات شافع للمذنبین خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب قرآن میں اور آخری پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حدیث میں کائنات کے لوگوں کو سمجھانے کے لیے دو طریقے اختیار کیے ہیں. قرآن اور حدیث میں
دنیا کے لوگوں کو سمجھانے کے لیے دو طریقے اپنائے گئے ہیں۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرا کے سمجھایا گیا ہے، اور دوسرا طریقہ دنیا کے لوگوں کو جنت کی خوشخبری دے کے سمجھایا گیا ہے۔ صرف ڈرانا نہیں، صرف جہنم اور عذاب کے تذکرے نہیں کرنے کہیں لوگ مایوس نہ ہو جائیں، اور صرف جنت کی اور اجر و ثواب کی خوشخبریاں نہیں سنانی، صرف خوشخبری سن کر لوگ کہیں عمل کرنا نہ چھوڑ دیں۔ لوگوں کو سمجھانے کے لیے، لوگوں کو دین اور نیکی کے قریب کرنے کے لیے قرآن اور حدیث نے لوگوں کو عذاب سے ڈرایا بھی ہے اور جنت کی بشارت بھی دی ہے۔ تقریباً ہر نبی نے قرآن میں اللہ کا یہ پیغام پہنچایا کہ مجھے اللہ نے ڈرانے والا بنا کے بھیجا ہے، میں اللہ کے عذاب سے ڈرا کے تمہیں سمجھاتا ہوں۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، یقیناً ہم نے جناب نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا، اور جناب نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو کیا فرمایا؟ انی لکم نذیر مبین۔ جناب نوح نے اپنی قوم کو فرمایا کہ مجھے اللہ کی طرف سے ڈرانے والا بنا کے بھیجا گیا ہے۔ انسان گناہ سے اس وقت بچ سکتا ہے، گناہ کی نفرت انسان کے دل میں اس وقت پیدا ہو سکتی ہے جب انسان کو اس گناہ کا انجام اور اس کی سزا معلوم ہوگی۔ انسان گناہ کرتے وقت اس کے انجام کو، اس کی سزا کو سوچ کے گناہ سے دور ہو جائے گا، اور انسان نیکی اس وقت کر سکتا ہے جب انسان کو معلوم ہوگا میری نیکی کا صلہ اور اجر مجھے دنیا میں کیا ملنے والا ہے، اور کل قیامت کے دن مجھے اس نیکی کا کتنا بڑا فائدہ نصیب ہوگا۔ جہنم کے عذاب سے ڈرا کر اور جنت کی خوشخبری دے کر اللہ نے اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے لوگوں کو سمجھایا ہے۔ ڈرانا بھی ہے، لوگوں کو اللہ کی جنت کی امید اور خوشخبری بھی سنانی ہے۔ نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، اے ہمارے محبوب پیغمبر سید کائنات امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی عبادی، میرے بندوں کو خبر دے دیں، میرے بندوں کو بتا دیں، انی انا الغفور الرحیم، کہ میں رب بہت معاف کرنے والا اور بڑا بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہوں۔ لیکن ساتھ یہ بھی بتا دیں وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ، جہاں میں معاف کرنے والا ہوں، بخشنے والا ہوں، اپنے بندوں کے گناہوں پہ درگزر کرنے والا ہوں، وہاں یہ بھی یاد رکھو میرا عذاب اور میری پکڑ بہت سخت ہے۔ ڈرانا بھی ہے اور لوگوں کو جنت کی خوشخبری دے کر نیکی کے قریب کرنا ہے۔ قیامت کے دن نیک بندوں کو جو نعمتیں نصیب ہوں گی، جو جنت عطا کی جائے گی، اس جنت کی خوشخبری سنا کر لوگوں کو دین اور نیکی کے قریب لانا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث، امام الانبیاء سید کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو فرمایا، یسروا ولا تعسروا، جب دین کو بیان کرتے ہو لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کیا کرو، لوگوں کو مشکلات میں نہ ڈالا کرو۔ بشروا ولا تنفروا،
لوگوں کو دین کے قریب کیا کرو، خوشخبری دیا کرو، لوگوں کو دین سے دور نہ کیا کرو۔ لوگوں کو اجر بیان کر کے، ثواب بیان کر کے، اللہ کی رحمت بیان کر کے، اللہ کی بخشش بیان کر کے، لوگوں کے دلوں میں اللہ کی محبت پیدا کر کے لوگوں کو نیکی کے قریب کرنے والے بن جاؤ۔ یہ اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے، اللہ کا احسان ہے۔ اس خالق و مالک نے اپنی رحمت کے ساتھ ہماری چھوٹی چھوٹی نیکیوں پر بہت بڑے اجر کے وعدے کیے ہیں۔ یہ اس خالق و مالک کا کرم اور اس کی رحمت ہے، اس نے ہمارے چھوٹے چھوٹے اعمال پہ بہت بڑے اجر اور ثواب کے وعدے فرمائے ہیں۔ آج کے خطبہ جمعہ میں اللہ کی خاص توفیق سے چند ایسی چھوٹی نیکیاں اور اعمال بیان کرنی ہیں، ایسے اعمال آپ کے سامنے ذکر کرنے ہیں جو عمل چھوٹا ہے، نیکی معمولی ہے، لیکن اس نیکی کو کرنے والے کے لیے بہت بڑے اجر اور ثواب کے وعدے ہیں۔ دعا کریں اللہ مجھے حق بات بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سب کو بات یاد رکھنے کی اور اس پہ محبت کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سب سے پہلا عمل، یہ روایت اور یہ حدیث صحیح بخاری میں، توجہ سے سماعت فرمائیں، اپنے دلوں میں اس حدیث کو یاد کریں، اس پہ عمل کرنے کی توفیق مانگیں۔ خوش قسمت ہے وہ بندہ جو ان چھوٹی چھوٹی باتوں پہ عمل کر کے کل قیامت کے دن بہت بڑا اجر حاصل کرے گا، اور محرومی اور بد نصیبی ہے اس بندے کے لیے جس کو اللہ نے ان چھوٹے چھوٹے اعمال کی توفیق سے محروم کر دیا ہے۔ اللہ سے نیکی کی توفیق مانگیں، اللہ ہمیں ان چھوٹی چھوٹی نیکیوں پہ عمل کرنے کی محبت اور شوق عطا فرمائے۔ صحیح بخاری کی حدیث، امام الانبیاء سید کائنات علیہ الصلاۃ والسلام نے خالق و مالک کی رحمت اور بخشش کو بیان فرمایا۔ وہ کتنا معاف کرنے والا، کتنا رحم کرنے والا، اپنے بندوں کی نیکیوں پہ کتنا نوازنے والا ہے۔ من قال سبحان اللہ وبحمدہ فی یوم 100 مرہ حطت خطایاہ وان کانت مثل زبد البحر۔ صحیح البخاری کے یہ الفاظ، نبوت والی زبان سے یہ بشارت اور خوشخبری ملی ہے، جس مسلمان مرد یا عورت نے 24 گھنٹوں میں ایک دن میں 100 مرتبہ اللہ کا چھوٹا سا ذکر کیا، سبحان اللہ وبحمدہ، 24 گھنٹوں میں جو مسلمان سبحان اللہ وبحمدہ 100 مرتبہ پڑھے گا، اگر اس کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہوں گے، اللہ سارے گناہوں پہ معافی کے قلم پھیر دے گا۔ انسان عمل کرنے کی کوشش تو کرے، انسان عمل کے لیے محبت تو پیدا کرے۔ جو مسلمان مرد یا عورت کئی گھنٹے موبائل پہ وقت برباد کر دیں لیکن ان کو اس عمل کی توفیق نہ ملے، ان سے بڑا بد نصیب کون ہوگا؟ دوسرا عمل، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ آپ کے پاس تشریف فرما تھے۔ کتنے خوش قسمت وہ لوگ کہ جن کو اللہ کے پیغمبر کی قربت اور ساتھ نصیب ہوا۔ جس آنکھ نے ایمان کی حالت میں اللہ کے پیغمبر کی زیارت اور دیدار کر لیا، اللہ نے اس آگ کو جہنم پہ حرام کر دیا ہے۔ وہ نبی کے صحابہ اللہ کے پیغمبر کے پاس بیٹھے تھے، اور یہ روایت صحیح مسلم کے اندر
اللہ کے پیغمبر نے صحابہ سے پوچھا ایعجز احدکم ان یکسب کل یوم الف حسنہ، سن کے یاد کرنے والی، عمل کرنے والی حدیث۔ اللہ کے پیغمبر نے اپنے صحابہ سے پوچھا اے میرے صحابہ، تم میں سے کون طاقت رکھتا ہے ایک دن میں 1000 نیکی کما سکے؟ کون چاہتا ہے، کس کی تمنا اور خواہش ہے وہ ایک دن میں اپنے نامہ اعمال میں 1000 نیکیوں کا اضافہ کر لے؟ فَسَأَلَهُ سَائِلٌ مِّن جُلَسَائِهِ کیف یکسب احدنا الف حسنہ۔ صحابہ کرام جن کو نیکی کرنے کا شوق اور محبت تھی، فوراً صحابی نے پوچھا اللہ کے پیغمبر آپ ہمیں بتائیں کس طرح ہم ایک دن میں 1000 نیکی کما سکتے ہیں؟ میرے نبی نے کتنا چھوٹا عمل بتایا، کتنا معمولی عمل، لیکن خالق و مالک کی محبت دیکھیے۔ وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ عطا کرنے والا ہے، وہ بندوں کے عمل پہ اجر کے خزانے عطا کرنے والا ہے۔ اس خالق و مالک کی محبت کو سمجھیے، وہ پیدا کرنے والا کتنی محبتیں کرتا ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا یسبح 100 تسبیحہ فیکتب لہ 1000 حسنہ۔ اے میرے صحابہ، اگر تم ایک دن میں 1000 نیکی کمانا چاہتے ہو، لمبی چوڑی محنت نہیں کرنا پڑے گی، صرف اپنی زبان سے 100 مرتبہ کہہ دیا کرو سبحان اللہ۔ 100 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ لیا کرو، اللہ تمہارے نامہ اعمال میں 100 نیکیوں کا اضافہ کر دے گا۔ اور صرف یہ نہیں، ساتھ فرمایا وَيُحَطُّ عَنْهُ 1000 حَسَنَةً، اللہ 1000 گناہوں کو مٹا بھی دے گا۔ ہماری زبانیں سارا دن فضول گفتگو کریں لیکن 100 مرتبہ سبحان اللہ نہ پڑھیں، کتنی بڑی محرومی ہوگی۔ سفر کرنے کے لیے گاڑی میں بیٹھتے ہیں، گاڑی سفر شروع کرتی ہے، مرد بھی موجود، عورتیں بھی گاڑی میں موجود، مسلمانوں کا معاشرہ، اسلامی ریاست جس کو ریاست مدینہ کہا جاتا ہے، 5 گھنٹوں کا سفر گاڑی میں، سارے سفر میں ٹیلی ویژن اور LCD چلتی ہے، سارے سفر میں گند اور بے حیائی۔ اللہ کا ذکر تو ہم کرنے سے محروم ہو گئے۔ اس ٹیکنالوجی نے اور دنیا کی اس سائنس کی ترقی نے سب سے بڑا نقصان ہمارا یہ کیا کہ ہم نیکی سے دور ہو گئے۔ کبھی وہ دور تھا جب یہ لانتیں نہیں تھیں، برائی کے یہ ذریعے نہیں تھے، یہ سائنس کی ترقی اور ٹیکنالوجی نہیں تھی، یہ موبائل اور LCD نہیں تھی۔ اس وقت لوگ 8 دن سفر کرتے اور سفر کی حالت میں سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کے وظیفے کرتے تھے۔ اس دور میں ان لوگوں کو اللہ کی رحمتیں نصیب ہوا کرتی تھیں۔ 5 گھنٹوں کے سفر، عقل مند، پڑھے لکھے، باشعور مسلمان سفر کرنے والے 5 گھنٹہ کا سفر کرتے ہوئے سارے سفر میں بے حیائی دیکھتے ہیں، ہاتھوں میں موبائل، کانوں میں ہینڈ فری، سارا سفر اللہ کی نافرمانی میں۔ آئیے چلتے پھرتے سفر کرتے ہوئے، مائیں بہنیں گھروں میں کام کرتے ہوئے، نوجوان کاروبار کرتے ہوئے اپنی زبان سے کہا کریں سبحان اللہ۔ میرے نبی نے ضمانت دی ہے، وقت تو گزرنا ہے، ٹائم پاس ہونا ہے۔ اگر اس گزرتے ہوئے وقت میں ہم اپنی زبان کو اللہ کے ذکر میں مصروف کریں گے، 100 مرتبہ سبحان اللہ پڑھنے والے کے لیے
نامہ اعمال میں 1000 نیکیوں کا اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ تیسرا عمل، امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی محبت و شفقت کو بیان فرمایا۔ ہم کسی ذکر کو، کسی عمل کو چھوٹا سمجھتے ہیں، لیکن عرش والے کے نزدیک وہ عمل چھوٹا نہیں ہوتا۔ اس چھوٹے سے عمل کی وجہ سے اللہ بے شمار اور بے حساب اجر عطا فرما دیتا ہے۔ الصحیح الترغیب والترہیب کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ نبیوں کے امام علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، فَلْيُكْسِرْ مِن سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ فَإِنَّهَا أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِن جَبَلِ ذَهَبٍ يُنْفِقُهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ۔ پہلی حدیث میں آپ نے یہ سنا، 100 مرتبہ سبحان اللہ وبحمدہ پڑھنے سے سمندر کی جھاگ کے برابر بھی گناہوں اللہ معاف کر دیتا ہے۔ اس حدیث میں میرے نبی نے یہ بیان فرمایا کہ جتنا ہو سکے پڑھا کرو سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ وبحمدہ۔ سفر ہو رہا ہے، زبان سے سبحان اللہ وبحمدہ۔ مزدور مزدوری کر رہا ہے، زبان سے سبحان اللہ وبحمدہ۔ بزنس مین دکان پہ بیٹھا کاروبار کر رہا ہے، زبان سے سبحان اللہ وبحمدہ۔ چلتے اور پھرتے اپنی زبان کو سبحان اللہ وبحمدہ میں مگن کر دیں۔ میرے نبی نے فرمایا، یہ سبحان اللہ وبحمدہ، یہ چھوٹا سا بول اور چھوٹے سے الفاظ اللہ کو اتنے پسند ہیں۔ جو بندہ سبحان اللہ وبحمدہ پڑھتا ہے، پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرنے سے زیادہ ثواب اس بندے کو نصیب ہوتا ہے۔ یہ اللہ کی محبت ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے، یہ اس کا کرم اور اس کی عطا ہے۔ نبی کی اتنی پیاری احادیث کو سن کر بھی اگر کوئی بندہ اپنی زبان سے یہ ذکر نہیں کرتا، کائنات میں اس سے بڑا بد نصیب اور محروم کوئی نہیں ہے۔ میری مائیں اور بہنیں ذوق اور شوق لے کر جمعہ پڑھنے کے لیے تشریف لاتی ہیں۔ ماؤں اور بہنوں سالن پکاتے ہوئے، گھروں میں صفائی کرتے ہوئے، کام کاج میں مصروف ہوتی ہیں، اپنی زبان سے پڑھا کریں سبحان اللہ وبحمدہ۔ پہاڑ کے برابر ایک بندہ سونا خرچ کرتا ہے، پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرنے سے زیادہ اللہ اس بندے سے خوش ہوتا ہے جو اپنی زبان کو سبحان اللہ وبحمدہ پڑھنے میں مگن کر لیتا ہے۔ اللہ کی محبت کو سمجھیے۔ نبی نے ہمیں ضمانتیں، بشارتیں، خوشخبریاں دی ہیں۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی یہ چھوٹی چھوٹی حدیثیں ہمیں نیکی کے قریب کرنے کے لیے ہیں۔ چوتھا عمل، اللہ کے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام سے سوال کیا۔ یہ حدیث صحیح البخاری میں موجود ہے، اَیَعْجِزُ أَحَدُکُمْ أَن يَقْرَأَ ثُلُثَ الْقُرْآنَ فِی لَیْلَةٍ۔ اللہ کے پیغمبر نے صحابہ سے پوچھا، تم میں سے کس کے اندر یہ ہمت اور طاقت ہے کہ کوئی بندہ ایک رات میں قرآن کے 10 پاروں کی تلاوت کرے؟ صحابہ کرام نے فشق ذلک علیہم، صحابہ کرام نے اس کو بوجھ سمجھا، کہا یہ تو بہت بڑی نیکی ہے، بہت بڑا عمل ہے، یہ کون کر سکتا ہے؟ سارا دن محنت مزدوری،
اور پھر رات کو قرآن کے 10 پارے کون پڑھے گا؟ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے صحابہ، تم رات کو قرآن کے 10 پارے نہیں پڑھ سکتے، اتنا وقت نہیں ہے، اتنا کسی کے پاس ٹائم نہیں ہے کہ تم رات میں قرآن کے 10 پاروں کی تلاوت کر سکو۔ آؤ میں تمہیں ایک عمل بتاتا ہوں، وہ عمل تم کر لو، اس عمل کی وجہ سے اللہ تمہیں قرآن کے 10 پاروں کا ثواب عطا کر دے گا۔ کتنا بڑا عمل ہے، اس عمل کو کرنے کے لیے کتنی کوشش کرنا پڑے گی۔ میرے نبی نے قرآن کے 10 پاروں کے برابر اجر حاصل کرنے کے لیے ایک عمل بتایا۔ صحیح بخاری کے الفاظ، آپ نے فرمایا، قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ فَإِنَّهَا تَعْدِلُ ثُلُثَ الْقُرْآنِ، جو بندہ ایک مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھ لیتا ہے، قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، جو مسلمان ایک مرتبہ یہ سورت پڑھ لیتا ہے، اللہ اس مسلمان کو قرآن کے 10 پاروں کا ثواب عطا کر دیتا ہے۔ یہ اللہ کی محبت ہے اپنے بندوں کے لیے، یہ خالق و مالک کا کرم ہے، اس کی رحمت ہے، اس نے چھوٹے چھوٹے اعمال پہ اجر و ثواب کے خزانے عطا کر دیے۔ اور درود و سلام ہو ہمارے نبی پر، رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہو امام الانبیاء پر، کہ جنہوں نے ہمیں ایسے عمل بتائے جو عمل تو چھوٹے ہیں لیکن جن کے ثواب کی کوئی حد اور کوئی حساب نہیں۔ میرے نبی نے فرمایا، ایک مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنے والے کو قرآن کے 10 پاروں کا ثواب نصیب ہوتا ہے۔ جو بندہ 3 مرتبہ سورۃ اخلاص کی تلاوت کر لیتا ہے، اللہ اس کے نامہ اعمال میں پورے قرآن کی تلاوت کا ثواب لکھ دیتا ہے۔ یہ حدیثیں سن کر ہمارا وقت فیس بک پہ ضائع ہو، اس سے بڑی محرومی کوئی نہیں۔ یہ حدیثیں سن کر ہمارا وقت سوشل میڈیا کی لعنت پہ برباد ہو، اس سے بڑا بد نصیب کوئی نہیں۔ یہ حدیثیں سن کر ہمارا وقت ٹیلی ویژن کے سامنے برباد ہو، اس سے بڑی محرومی کوئی نہیں۔ جتنا اپنے آپ کو موبائل اور ٹی وی سے دور کریں گے، اللہ اتنی نیکیوں کی توفیق عطا کر دے گا، اور جتنا اپنی آنکھوں کو، اپنے کانوں کو موبائل اور ٹی وی پہ غلط استعمال کریں گے، اللہ اتنا ہمیں نیکی سے محروم اور دور کر دے گا۔ اپنی زبانوں کو سورۃ اخلاص کی تلاوت میں مصروف کریں۔ زندگی میں کوئی بھی کام کرتے ہیں، چلتے اور پھرتے اپنی زبان سے سبحان اللہ و بحمدہ لا الہ الا اللہ الحمدللہ کے وظیفے کیا کریں۔ پھر دیکھیے کس طرح اللہ زندگی میں برکتیں پیدا فرماتا ہے، کس طرح شفائیں ملتی ہیں، اور کس طرح دلوں کو چین اور قرار نصیب ہوتا ہے، اور کس طرح ہمارے گھروں کے مسائل اور پریشانیاں دور ہوتی ہیں۔ ہماری زبانیں اللہ کے ذکر میں لگ جائیں گی، اللہ ہمیں دنیا کے ہر غم سے نجات عطا کر دے گا۔ 5واں عمل، امام الانبیاء، سید کائنات، خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ روایت صحیح بخاری میں موجود ہے، من قرأ بالآیتین من آخر سورۃ البقرہ کفتا، چھوٹا سا عمل، معمولی سی نیکی، لیکن اجر اور ثواب ہماری سوچ سے بڑھ کے، میرے نبی نے صحیح بخاری کی حدیث میں فرمایا،
جس نے رات کو سونے سے پہلے سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیتوں کو پڑھ لیا. کتنی آیتیں؟ 2 آیتیں. سورہ البقرہ کی آخری 2 آیتوں کو جو مسلمان رات میں پڑھے گا، کتنا بڑا فائدہ، کتنی اللہ کی مہربانی، اس کی شفقت، اس کا کرم، اس کی رحمت، اس کی عطا. رات کو سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھنے والا بندہ تلاوت کر کے سو جاتا ہے، صبح اٹھ کے فجر پڑھ لیتا ہے. یہ ساری رات سویا رہا، ساری رات نیند میں پڑا رہا، لیکن اس نے سونے سے پہلے سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیتوں کو پڑھا ہے. اللہ نے اس بندے کی ساری رات کی نیند کو قیام بنا دیا، ساری رات تہجد پڑھنے کا ثواب عطا فرما دیا. یہ حدیثیں، نبی کے یہ فرمان ہمیں نیکی کے قریب کرنے کے لیے ہیں، ہمارے دلوں میں خالق و مالک کی محبت پیدا کرنے کے لیے ہیں. سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیات کو پڑھنے میں 2 منٹ چاہیے. 2 منٹ کا عمل، 2 منٹ کی نیکی. سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھ کے بندہ سویا رہا، اللہ نے اس بندے کو ساری رات نفل پڑھنے کا ثواب عطا کر دیا. ان احادیث پہ عمل کرنے کی توفیق مانگیے. دنیا کی خیر اور برکتیں سمیٹ لیتا ہے وہ مسلمان جو ان چھوٹی چھوٹی احادیث پہ عمل کرتا ہے. کل قیامت کے دن بہت بڑے اجر و ثواب کے خزانے کو پائے گا وہ بندہ جس نے زندگی میں نبی کی ان چھوٹی چھوٹی باتوں پہ عمل کیا ہوگا. اور ان چھوٹی چھوٹی نیکیوں سے دور رہنے والا، غافل رہنے والا بندہ دنیا اور آخرت میں بہت بڑے فائدے اور نفع سے محروم ہو جاتا ہے. خطبہ جمعہ کا ایک اور عمل، اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث ابو داود میں، ان المؤمن لا یدرک بحسن خلقہ درجۃ الصائم القائم. اللہ کے پیغمبر نے فرمایا ایک مسلمان اپنے اخلاق کو اچھا کرتا ہے، اپنے گھر والوں کو مسکرا کے ملتا ہے، اپنے دوستوں کے ساتھ محبت سے پیش آتا ہے، ہر ایک کو خوش ہو کے مسکرا کے ملتا ہے، مسلمانوں کے ساتھ چاہت کرتا ہے، مسلمانوں کے ساتھ محبت کرتا ہے، مسکراتا ہے، خوش رہتا ہے، کسی کو ملتا ہے مسکرا کے بات کرتا ہے. جس نے مسکرا کے بات کی، اپنے اخلاق کو اچھا کر لیا، جتنا اجر اور ثواب ساری رات تہجد پڑھنے والے اور سارا دن روزہ رکھنے والے کو ملتا ہے، اتنا ثواب اس بندے کو نصیب ہوگا جس کا اخلاق اچھا ہو جاتا ہے. ہر وقت چہرے پہ غصہ، مایوسی، ہر وقت مرجھایا ہوا چہرہ، بندہ کسی کو مسکرا کے سلام بھی نہ کہے، یہ بڑا بخیل اور کنجوس مسلمان ہے. یاد رکھیں، انسان کسی انسان کو دنیا میں کچھ نہیں دے سکتا، لیکن ہم کسی کو مسکرا کے بات تو کر سکتے ہیں. کوئی رستے میں ملے سلام تو کہہ سکتے ہیں، کوئی ہمارے دروازے پہ آئے اس کو محبت سے مل سکتے ہیں، کوئی ہمیں چاہت سے محبت سے ملے ہم مسکرا کے خوش ہو کے اس سے بات تو کر سکتے ہیں. اس پہ تو کوئی خرچ نہیں لگتا، اس کے لیے تو پیسے خرچ نہیں کرنا پڑتے. لوگوں کو مسکرا کے ملنے میں کنجوسی نہ کیا کریں، لوگوں سے خوش ہو کے بات کرنے میں بخل نہ کیا کریں. مسلمان ہر وقت مرجھایا چہرہ اور غصے میں نہیں رہتا. مسلمان وہ ہے، میرے نبی نے فرمایا
اللہ کے نزدیک بہت بڑی نیکی یہ ہے کہ کوئی مسلمان کسی مسلمان کو خوش ہو کے ملتا ہے۔ اللہ ہمیں ان چھوٹی چھوٹی باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ المبین۔